جب سیدہ کائنات نے کہہ دیا حضور تربیت بھی کس شان سے کر چکے، یہی حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کے بال کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ آج پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی بگیوں پر بیٹھ کر فوٹو کھچا رہی ہیں کہ صاحب ہماری وہ جاری ہے، بندولی جاری ہے۔ کیا فائدہ تمہارے علم حاصل کرنے کا؟ علم پگڑیوں کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا، علم حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے راستے تلاش کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا۔ علم کا مقصد سند نہیں ہے، سند تو اصل وہ ہے جو حضور مسکرا کر دے دے۔ بس ایک بار مسکرا دیں تھا کہ علم اپنی جگہ بے شک ضروری ہے، علم کے سورسز پہلے کے مقابلے اور بڑھ گئے ہیں، لیکن علم کی زیادتی کے باوجود بے راہ رویاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں، برائیاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں، عیاشیوں کے اڈے بڑھ گئے ہیں، اور شادیوں کا ماحول اور زیادہ خراب ہو گیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں۔ تو علم کے باوجود بھی حالات کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ علم کے ساتھ تربیت کی بھی نہایت ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کی ذات پریکٹیکلی طور پر کر کے بتاتی۔ کبھی حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام اہل بیت اطہار کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت پر عمل پیرا ہو کر کوئی صداقت کا تاجدار بن رہا ہے، کوئی عدالت کا سردار بن رہا ہے، کوئی حیا کا پیکر عتم بن رہا ہے، کوئی شجاعت کا بحر بے کراں بن رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والثناء سے جس نے شاگردی لی بے مثال ہو گیا۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے لمحہ لمحہ تربیت فرمائی، روز بروز تربیت فرمائی۔ میں اس تربیت کی ایک جھلکی آپ کو دکھا کر آگے بڑھتا ہوں۔ بات مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والثناء کی تربیت کرنے کی ہے، محفل رسول سجی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے جانثار صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، علی حیدر کرار بھی ہیں۔ بیکل اتساہی نے کہا تھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ تشریف فرمائے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ سے، اے بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا؟ سوال معلم کائنات کر رہے، پوچھ صحابہ کرام سے رہے، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ صحابہ ٹورے نہیں مارتے تھے، میری سمجھ سے تو یہ ہے، اسی لیے میری کچھ نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، ابو الائمۃ الطاہرین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حضرت مولا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اجازت مصطفیٰ سے، محفل مصطفیٰ سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس برین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ تقیہ زکیہ نقیہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین حضرت سرکار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا کثیراً کثیرہ سے وہ سوال کرتے ہیں جو زہرا کے بابا نے سوال کیا ہے، زہرا کے بابا نے محفل صحابہ میں پوچھا ہے عورت کے لیے بہتر کیا ہے، اور باب العلم اپنے گھر میں ام الحسنین سے پوچھ رہے ہیں
واقفہ حضرت سیدہ زہرا نے جواباً فرمایا میرے شوہر نامدار، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، یہ سب سے بہتر ہے عورت کے لیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بولو، سیدہ کائنات نے کہا ہے، جو ساری کائنات کی عورتوں کی آئیڈیل ہیں، انہوں نے کہا ہے، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اب اگر کوئی بیٹھ کر کوئی معلمہ یا متعلمہ نئی اور نئی باتیں کرتی ہیں، ہم ان باتوں کو آسمان پر پھینکتے ہیں، دیوار پر مارتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے سیدہ کائنات کے لیول کا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اور جب وہ کوئی ہے نہیں تو پھر سیدہ کے فتوے کے بعد ہمیں کسی مزید فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ ردا پوشی جن جن کی ہو رہی ہے، ان سب سے میں اس منبر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی سب سے بہتر یہ ہے نہ تمہارے چہرے کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ تمہاری آواز کو کوئی غیر محرم سنے۔ اے میری اسلام کی شہزادیوں، تمہارا کام دوسروں کے آئی فون کو دیکھ کر اپنے عقیدے کا سودا کرنا نہیں ہے، تمہارا لیول دوسروں کی مہنگی کاروں اور موٹر سائیکلوں کو دیکھ کر اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں تمہاری رگوں میں ایمان ہے تو جو لوگ مذہب کا سودا یا مسلک کا سودا کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہو، ہمارے لیے قیامت کے دن اگر کسی کی چادر تطہیر کام آئے گی تو وہ زہرا پاک کی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے نہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں گے اور نہ کوئی غیر محرم ہمیں دیکھ سکے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ جواب ملا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو، پھر بارگاہ رسالت میں پہنچے، پتا چلا باب العلم کو بھی کوئی بات مدینۃ العلم کی شہزادی بتا دیا کرتی تھی۔ یہ حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہیں جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بہت سارے اشعار کہے، لیکن جب حضور کے دل پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آنکھوں پر، بھووں پر، زبان پر، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اعضاء پر شعر کہے، لیکن جب دل کی بات آئی تو کہا دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور کا دل اللہ کے راز کی کلی ہے، اسی غنچہ کو عربی میں لے جاؤ تو زہرا بنتا ہے۔ بات دور نہ چلی جائے عظمت سیدہ کائنات پر پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مولا علی نے کہا رسول اللہ اجازت ہو تو میں جواب دے دوں؟ پوچھ کے آئے گھر سے، اجازت ہو تو جواب دے دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں علی جواب دو۔ سرکار مولا علی نے جواب دیا، حضور علیہ السلام علی یہ جواب کہاں سے لائے؟ کس نے تم کو بتایا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کس نے بتایا ہے تم کو؟ وہ بھی علی ہے۔ بس سیدہ کائنات سے پوچھ کے آیا ہوں، فاطمہ نے بتایا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کو سکون۔ بات دور نہ چلی جائے، عرض یہ کر رہا ہوں جب سیدہ کائنات نے کہہ دیا، حضور تربیت بھی کس شان سے کر چکے۔ یہی حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کے بال کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ آج پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی بگیوں پر بیٹھ کر فوٹو کھچا رہی ہیں کہ صاحب ہماری وہ جاری ہے، بندولی جاری ہے۔ کیا فائدہ تمہارے علم حاصل کرنے کا؟ علم پگڑیوں کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا،
علم حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے راستے تلاش کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم کا مقصد سند نہیں ہے، سند تو اصل وہ ہے جو حضور مسکرا کر دے دے۔ بس ایک بار مسکرا دیں تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی ہے۔ ایسی تربیت فرمائی کہ کبھی کھلے بال کو آسمان نے نہیں دیکھا، اور کہنا پڑا عشق و محبت کے امام کو سرشار ہو کر عشق اہل بیت میں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے ایک مقام پر کہا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ امام احمد بن محمد بن حنبل کا دربار لگائے، دو عورتیں نقاب پہن کر سوال کرنے آئیں، سنو مکرانہ والوں کیسی تھیں وہ اسلام کی وہ خواتین، وہ دوشیزائیں جن کو دیکھ کر آج تک تاریخ رشک کرتی نظر آ رہی۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے امام احمد ابن حنبل سے۔ سبحان اللہ۔ پردے میں سوال کیا ہے؟ حضور ہم سوت کاٹ کر کپڑا بنتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا چراغ تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ جاتا ہے تو ہم چاند کی روشنی میں بھی کپڑا بنتے ہیں، لیکن چراغ کی روشنی میں جو کپڑا بنا تھا اس کا معیار، اس کا لیول الگ ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی دور کی ہے، اس میں جو کپڑا بنتے ہیں اس کا معیار الگ ہوتا ہے۔ تو کیا جب بیچنے جائیں تو بتائیں کہ یہ لیول الگ ہے، یہ لیول الگ ہے، یہ ہم نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور یہ ہم نے چراغ کی روشنی۔ اسی سے متصل ایک سوال اور ہے، کبھی کبھی چراغ بجھ جانے کے بعد پڑوسی کے گھر سے چراغ کی روشنی آتی ہے، ہم اس سے اپنا کپڑا بن لیتے ہیں، تو یہ چوری تو نہیں ہے؟ سوال کا لیول اتنا ہائی تھا کہ امام احمد ابن حنبل زار زار رو رہے۔ کل کی ہماری اسلامی خواتین اس شان کی تھی کہ سوال کرنے پر وقت کے فقیہ اعظم کو اشک برسانا پڑتا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ لڑ لڑ کے جائز مانگ رہے۔ آج کیا ہو گیا؟ حضور کلیم الاولیاء بیٹھے ہیں، وقت بھی نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں، ہونے والے شوہر سے فون پہ لڑائی کی جاتی ہے۔ اس بات پر ہم نے لڑائی کرتے ہوئے سنا، پوچھو شریف باسنی صاحب سے، کیا کہ صاحب انٹری میں دھواں اڑے گا کہ نہیں اڑے گا؟ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی لٹریچر کا قصہ نہیں ہے۔ میں جگہ کا نام بتا سکتا ہوں، جانے دے، یہ سب ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے صاحب ناچ رہے ہو اس لیے شادی کے بعد لفڑے ہو رہے ہیں، یا تو شادی سے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ شوہر کہہ رہا نہیں بھائی نہیں ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں کرے، نہیں میں ناراض ہو جاؤں گی، ارے ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے ہی ناراض ہو جاؤں۔ یہ حالات ہے، یہ لیول ہے، یہ تربیت ہے۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں صاحب وہ مولوی صاحب دھیان نہیں دیتے، تو ابا انتقال کر گئے، سارا کام مولوی صاحب کا ہے۔ یہ تو احسان ہے مولانا غلام سید اشرفی صاحب کا، 58 عالمہ فارغ کر رہے ہیں، مکرانہ کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ محنت شاقہ اور جہد مسلسل ہے ان کی، کہ زخم تیر کھانے کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ باہر کی بچیاں نہیں پڑھاتے، باہر کے بچے نہیں پڑھاتے، صرف شہر کی طرف ٹارگٹ ہے۔ ارے جناب کوئی کامل و اکمل نہیں ہوتا، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ 19-20 معاملہ رہتا ہے، مگر محبت دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتی ہے، ورنہ دل جلے تو بڑے بڑے گزرے ہیں،
اقبال نے کہا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال جیسا مفکر کہہ رہا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، کیوں؟ معلوم کیا کسی کو راز نہا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت علامہ اظہری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اس دن سنایا تھا میں شریف صاحب کو۔ ہاں، لوگ ان کے نام پہ بھی بہت چورن بیچتے ہیں، لیکن ان کی خود کی کیفیت اور ان کے دل کی کیفیت۔ ایک جگہ کہنے لگے غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے۔ پھر کہا اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، گاہے ہوئے ہمارے گاہے بدل گئے، تو پھر کرے کیا؟ مولانا علیم الدین صاحب انہوں نے کہا اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والثناء کے راستے پر آئیے، اسی راستے کی اتباع کیجئے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ آخری بات، باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی، آخری بات، آپ کے سروں پر دستار رکھی گئی ہے یا آپ کی ردا پوشی کی گئی ہے تو آپ کے تقاضے اب بڑھ گئے۔ منصب، ہر منصب کا تقاضا ہوتا ہے، یہ منصب کا تقاضا ہی تھا کہ حسن مجتبیٰ کو صلح کرنی پڑی تھی، یہ منصب کا تقاضا ہی تھا کہ حسین شہید اعظم کربلا کی زمین پر پہنچے تھے اور ادیب رائے پوری کو کہنا پڑا تھا آل نبی کا کام تھا۔ کیوں گئے تھے وہ؟ کیونکہ انہی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ بات دور نہ جائے، منصب تقاضے کرتے ہیں، منصب۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا تھا اے گروہ علماء تم سنت غیر موقدہ کو بھی مت چھوڑنا، اگر تم غیر موقدہ کو چھوڑو گے تو قوم سنت موقدہ چھوڑ دے گی، اگر تم سنت موقدہ چھوڑو گے تو قوم واجب چھوڑ دے گی، اگر تم واجب چھوڑنے لگے تو قوم فرض چھوڑ دے گی۔ اس لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں کے چکر میں مت پڑیے، منصب کے لیول سے کیا ضروری ہے اس کا خیال فرمائیے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں نیکیاں کرنے کی طلب ہونی چاہیے، ہمارا لباس فخر سے اسلامی لباس ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ فخر سے مصطفیٰ جان رحمت کی عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ آپ کچھ کاروبار کریں، کہیں رہیں، مگر آپ کی چال ڈھال سے حضور کی اداؤں کی یاد آنی چاہیے، یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو صاحب جبہ و دستار ہیں ان کی مزید ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک واقعہ منہاج العابدین میں امام غزالی لے کر آئے، مشہور سی بات، لیکن بات کو ٹچ کر کے ختم کرتا ہوں، اتنا بھی نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن اتنی دیر سے بیٹھا ہوں تو بول دیتا ہوں، ورنہ وہ خطیب میرے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ میں نے پرسوں کل باسنی میں عرض کیا تھا کہ 3 پشتیں جن کو سن سن کر خطیب ہو گئی، وہ عظیم الشان خطیب ہمارے یہاں جلوہ فرما، الحمدللہ اہل سنت کی امانت ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ نے جن کے چہرے کو دیکھا ہے اور ان آنکھوں نے بڑے بڑوں کے چہروں کو دیکھا ہے، حضور سرکار کلاں نے جسے اپنے گھر کا داماد بنایا ہے وہ کلیم الاولیاء کی ذات ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کی سادگی اور عاجزی ہے۔ باتیں بہت حضرت کے حوالے سے بھی کر سکتا ہوں مگر جذبات پر کنٹرول کرتا ہوں، لیکن اتنا کہتے ہوئے کہ اس سادی سی شکل و صورت میں جلوہ فرما عظیم المرتبہ شخصیت کی قدر کیا کیجیے۔
کئی جہت سے حضرت کی ذات بے مثال ہے، کئی جہت سے، ساری چیزیں آن ریکارڈ نہیں کہی جا سکتی۔ حضرت عطا سلمی کا واقعہ، کپڑا بنتے تھے یہ بھی، یہ طلبہ جو فارغ ہوئے ہیں وہ سنیں، جو مدرسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ خاص طور پر سنیں، اور جو باوقار شخصیات ہیں آپ حضرات سب بھی سنیں، علماء تو پڑھے لکھے، مولانا افروز صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، بڑی کم عمری میں بڑے کام کیے انہوں۔ میں نے بھی ابھی آتے ہی ان کی زیارت کی تو میں نے کہا آپ کی کتاب نوجوانوں کی حکایات کا انسائیکلوپیڈیا ہمارے جیسے مقرروں کے لیے بہت کام آتی، اللہ آپ کو اس کی جزا خوب خوب عطا فرمائے۔ وہ کپڑا بنتے تھے، اللہ کے ولی تھے، امام غزالی نے لکھا انہوں نے بہت محنت سے خوبصورتی اور مضبوطی سے کپڑا تیار کیا، لے گئے کپڑے والے کی دکان پر بیچنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، بیدار ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہو گئے آپ لوگ، روز ہی کسی نہ کسی کو سنتے ہیں، سمجھدار ہیں، جبھی تو 3 بجے تک کی بیٹھ کے زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ کپڑا بنتے تھے، تیار کیا کپڑا مضبوط خوبصورت، اپنے حساب سے بے عیب کپڑا تیار کر کے بیچنے لے گئے، اور جب بیچنے لے گئے تو جو کپڑے کا ماہر تھا اس نے کپڑے کو دیکھا اور کپڑے کو دیکھ کر کہا اس کپڑے میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی، یہ کمی، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے لگائی۔ اتنا سنا نا تو حضرت رونے لگے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، چہرہ بھیگ گیا۔ وہ دکان والا بیچارہ ڈر گیا، اس نے سوچا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ حضرت ناراض ہو گئے، رونے لگے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت روئیے نہیں، میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا، آپ رو مت، آپ کی قیمت بڑھا دوں گا کپڑے کی، رو مت۔ حضرت عطا فرمانے لگے میں کپڑوں کی قیمت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، پھر کیوں رو رہے؟ کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری محنت سے کپڑا بنا تھا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب ماہر شخص کے سامنے کپڑا پیش کیا گیا تو اس نے کئی عیب نکال دیے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے عیب نکالے جائیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک جملہ کہوں، انہوں نے تو اپنے کپڑے کو بہت خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ اپنے خیال میں بے عیب تیار کیا تھا، ہمارے اعمال تو ہم خود جانتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے، ہمارے اعمال تو ہم خود جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو جب ہمارے خیالات میں ہی وہ بیچ میں ہیں تو قیامت کے دن وہ کیا کام آئے گی؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، باتیں تو بہت کچھ کی جا سکتی ہیں مگر آخری بات ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بیچ میں جو چیز ہے وہ مشکوک ہے، متقی وہی ہوگا جو مشکوکات سے بچے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اور آپ کا کام مشکوک چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اگر متقی بننا چاہتے ہیں، اور متقیوں کے لیے ہی جنت تیار کی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کو ہدی للمتقین فرمایا گیا۔ باتیں بہت زیادہ کر دی میں نے، اس کے لیے میں آپ سے اور بالخصوص حضور صاحب سجادہ آستانہ احمدیہ شریفیہ جائے شریف سے معذرت کا طالب ہوں۔ گفتگو کا لب لباب یہ ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اللہ پاک ہماری اور آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور ہماری اور آپ کی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے، ہمارے اور آپ کے جملہ معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، تا دم حیات مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔